یہ کلام خدا کا اپنا کلام ہے. اسی آنے نا تیرا نہیں ہے میرا بھی آنے ہے نا یہ میرا ہے. یہ خدا بھی آتا ہے تھوڑا نہیں ہے میرا ہے. ہاللیلویا. یہ خدا کا پوچھا کرو خدا بائبل کی دی ہے کلام کی ہے. خدا کہے گا کہ یہ میرا کلام ہے میری بیٹی میرا ہے میرا کلام. اور لکھا مبارک ہے وہ جو خدا کا کلام سنتا ہے اس کی آواز کو سنتا ہے. اور جو کلام کو سنتا ہے جب خدا کلام کرتا ہے کلام نازل کرتا ہے ڈیلیور ہوتا ہے تو اس وقت ہماری زندگیوں میں کلام کو سننے ہی سے ایمان آتا ہے. اور جب ہم اس ایمان پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں ہماری جانوں اور ہمارے جسموں میں معجزات کرتا ہے. بولو آمین آمین ہاللیلویا. سو بھی ہم خدا کا کلام سنیں گے. گنتی کی کتاب میرے ساتھ نکالیں. پرانے احکامہ میں سے گنتی کی کتاب یہ شریعت کی کتاب ہے اور یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے. یہ موسیٰ اس کا رائٹر ہے. موسیٰ خدا کا نبی جتنا خدا روبرو گلا کرتے ہیں. ہاللیلویا. گنتی کی کتاب اس کا 21واں باب میرے ساتھ نکالیں. جن کے پاس کلام ہے خدا کا وہ ضرور بائبل کھولیں. گنتی کی کتاب 21واں باب 4 آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے 9 آیت تک. پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلثم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر گھوم کر جائیں. لیکن ان لوگوں کی جان اس راستہ سے عاجز آ گئی اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے. تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے. انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے. تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے ہم نے گناہ کیا ہے کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی. سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کر دے. چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا. چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا اور ایسا ہوا جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا. وہ جیتا بچ گیا. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو خدا برکت بخشے. آمین. ہر ایک کی توجہ ہم یہاں جتنے بھی ہیں خدا اور اس کے کلام پر لگ جائے. دیکھا جو کلام پر توجہ کرے گا وہ بھلائی دیکھے گا. ہاللیلویا. بھلائی دیکھے گا برکت پائے گا شفا پا جائے گا. لیکن فوکس کلام خدا کا. ہمیں ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم اس کی منادی کرتے ہیں بس اتھو تک کے ساتھ. باقی خدا کا کلام ہے اور جو توجہ کرتا ہے اس کلام کے نیچے آ جاتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے اسے مل جاتا ہے. آمین. اوکے. کلام خدا میں لکھا ہے بنی اسرائیل یہ یعقوب کا گھرانہ ہے. یعقوب اسرائیل ہے اور یعقوب کی اولاد کو اس کی نسل کو اس کی قوم کو بائبل میں بنی اسرائیل کہا گیا. ہاللیلویا. بنی اسرائیل یعنی خدا کے لوگ. ایک وقت تھا مصر کے اندر غلامی میں تھے اور مصری ظلم کرتے تھے. مصر جو ہے یہ غلامی کا
گھر ہے، یہ مصر میں تھے خدا کے لوگ، یعقوب کا گھرانہ غلامی میں زندگی گزار رہے تھے، ظلم ہوتا تھا، بہت محنت مشقت ان سے لی جاتی تھی، غلام بنایا ہوا تھا فرعون نے، مصریوں نے، لیکن لکھا ہے وہی مصر کی غلامی میں رہ کر کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی خدا کو بھی یاد کرتے تھے۔ ہاللیلویا، خدا کو یاد کرتے تھے، یہوہ خدا کو مانتے تھے، ابراہیم کے خدا پر ایمان رکھتے تھے، اس کے حضور آتے تھے، جھکتے تھے، عبادت کرتے تھے، قربانیاں گزارتے تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ اے ابراہیم کے خدا تو ہمیں مصر کی غلامی سے، ظلم سے کیا کر رہائی بخش۔ اور آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ رہائی اور نجات صرف خدا کے پاس ہے۔ بولا ہاللیلویا، نجات خدا کے پاس ہے، رہائی چھٹکارا خدا کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ خدا نجات دہندہ ہے، وہ رہائی دینے والا خدا ہے، وہ بندروں کے ٹکڑے کر دیتا ہے، وہ بیماریوں سے، مصیبتوں سے، گناہوں سے، موت سے آزاد کرتا ہے، غلامی سے، اسیری سے رہائی دیتا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب وہ روتے تھے، چلاتے تھے، خروج پہلے بات کو پڑھیں، لکھا ان کا رونا آسمان تک، خدا کے تخت تک، خدا کے کانوں تک پہنچا، اور خدا نے کیا کیا؟ لکھا ان کا رونا کرانا سنا، اور کیا کیا؟ خدا کے بارے بائبل کیا کہتی ہے کہ خدا اپنی ذات میں، خدا اپنے اندر بنی اسرائیل کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے غیرت رکھتا ہے، ترس رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ ان کا رونا چلانا جب خدا نے سنا کہ مصری ان پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن ان کو چھڑانے کے لیے آسمانوں کو چیرتا ہوا زمین پر آ گیا۔ خدا ان کے لیے آپ تعلیم جائے، زمین پر آ گیا اور اس نے موسیٰ کو ذریعہ بنا لیا۔ موسیٰ خادم، آپ جانتے ہیں کس طرح جھاڑی میں خدا ملتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ پھر موسیٰ گیا، وہاں پر 10 آفتیں بھیجی مصریوں پر، کتنی؟ 10 آفتیں، اور پھر لکھا کہ فرعون نے کہا موسیٰ اپنی قوم کو لے جا، لیکن وہاں پر نکلے کس طرح، رہائی کس طرح ملی غلامی سے؟ خدا نے وہاں ایک حکم صادر کیا کہ تمام اسرائیلی لوگ جو خدا کے لوگ ہیں، جو غلامی کے اندر ہیں، وہ اپنے اپنے خاندان کے لیے ایک پاک بیل بکرا لیں اور اسے ذبح کریں، قربانی کریں، اور اس کا بلڈ اپنے دروازوں پر لگائیں، چوکھٹوں پر، اور یہ خدا کا حکم تھا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ہاللیلویا۔ اور جب فرشتہ آیا، ہر گھر پر بڑے کا خون تھا، اور جہاں پر خون تھا، بڑے کا خون تھا، وہاں زندگی تھی۔ ہاللیلویا۔ جہاں بڑے کا خون تھا وہاں سلامتی تھی، اور جہاں بڑے کا خون نہیں تھا وہاں پر مصیبت تھی، موت تھی، رونا تھا، ماتم تھا، اور جہاں خون تھا وہاں لوگ شکر گزاریاں کر رہے تھے، وہاں زندگی تھی۔ ہاللیلویا۔ برے کا خون۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، لیکن جب وہ کلثم پر آتے ہیں، نکلتے ہیں مصر سے، اور چلتے چلتے بیابانوں میں چلتے چلتے بہت کچھ ان کی لائف میں آتا ہے، مشکلاتیں آتی ہیں، پرابلم آتے ہیں، مصر سے نکل گئے ہیں۔ میں اور آپ بھی یاد رکھیں، وہ مصر کی غلامی سے نکلے تھے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو اپنے بیٹے کے کفارے فدیہ سے، گناہ کی غلامی سے، شیطان کی غلامی سے، تاریکی کی غلامی سے مجھے اور آپ کو خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے آزاد کیا۔ بولو میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں،
میرا گھرانہ آزاد ہے، مجھے میں نجات یافتہ ہوں، مجھے معافی مل گئی ہے، مجھ پر صدا کا حکم نہیں۔ ایک دوسرے کو بولو، مجھ پر صدا کا حکم نہیں۔ آمین۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے آپ کو گناہ، اس کی سزا، تاریکی اور شیطان کے چنگل سے آزاد کر دیا ہے، کفارے سے؟ آمین۔ یہ بولا کرو کہ میں آزاد ہوں۔ ہاللیلویہ۔ کوئی اپنے آپ کو غلام نہ سمجھے۔ یسوع کا کفارہ قدرت والا ہے، یسوع کی صلیب میں قدرت ہے، اس کے فدیہ میں زندگی ہے، نجات ہے، شفا ہے، اس کے کفارے میں ہماری روح، جان، جسموں کی نجات اور شفا اور زندگی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ لکھا ہے جب اسرائیلی خدا کے لوگ خدا ان کو آزاد کرتا ہے برا کے خون سے، لکھا ہے جب وہ ایک ایسے بیابان میں آتے ہیں، لکھا ہے وہ ادوم کے بہر بہر گھوم کر جب وہ اس پہاڑی علاقہ سے گزر رہے تھے کنعان کی طرف، تو یہاں پر کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں، لکھا ان کے اندر بڑبڑانا آ گیا۔ کیا آ گیا؟ بڑبڑانا۔ اے بڑا خطرناک بڑبڑانا، بڑبڑاہٹ۔ آج کتنے لوگ ہیں؟ ایک بندہ کے پاس سب 600 تنخواہ ملتی ہے، آج سے 40 روپے لمبا میں کر جانا تھا۔ اور اس وقت اس بندے کی 600 تنخواہ تھی، جب انہوں 60 روپے دیتا تھا پوری دائی، وہ بھی وقت میں نے دیکھا۔ ہاللیلویہ۔ اور برکت، میں 60 روپے سے لیتا تھا دائی کی 10 ماہ سے، اور اس کے لیے دعا کرتا تھا۔ خدا نے حالات بدل دیے۔ ہاللیلویہ۔ آج تو شکر ہے خدا کا آسمان کھلا ہے اور بہت سارے لوگوں کو خدا نے بہت برکت دی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب خدا برکت دیتا ہے ہمیشہ شکر گزاری کیا۔ ہاللیلویہ۔ بڑبڑانا نہیں ہے۔ کبھی کبھی بہت کچھ ہوتا ہے پھر بھی لوگ مجھے نہیں ہے، ہمیشہ شکر گزاری۔ ہاللیلویہ۔ جس کو خدا پسند کرتا ہے، اس زمین پر خدا اس خاندان کو پسند کرتا ہے، اس زندگی کو جو تمام حالات میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کا شکر کرتا رہتا ہے، شکر گزاری۔ لکھا ہے یہ بڑبڑائے، اور لکھا ہے خدا اور موسیٰ کی شکایت کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ یہ کون ہے؟ یہ کلیسیا ہے، اور اس کلیسیا کا نام ہے بیابانی کلیسیا۔ کون سی کلیسیا ہے؟ بیابانی۔ اور یہ کراسنگ کی کلیسیا ہے، خدا کی کلیسیا، جس کا رہنما پاسٹر ایوب ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ کلیسیا ہے، آپ کلیسیا ہیں، آپ چرچ ہیں، اور کلیسیا خدا کی ہے۔ آمین۔ یہ بیابانی تھی، مصر سے نکلے ہوئے بیابان میں، لیکن لکھا ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسی باتیں آ گئی، لکھا ہے کہ ناشکری آ گئی، بڑبڑانے والے ہوئے، اور پھر لکھا ہے خدا کے خلاف بولنے والے ہوئے، شکایت کرنے لگے خدا کی، خادم کی، موسیٰ کی۔ کئی بار بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں، خدا کے خلاف منہ کھولتے ہیں، خدا کو برا بھلا کہتے ہیں، اور پھر خادموں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ فلانا پادری اس طرح، خادم ایسے، خادم یہ۔ مت ایسا کرو، کیونکہ خدا اور خادم کی عزت ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کی عزت ہے کیونکہ وہ خالق ہے، بنانے والا، ہمیشہ اس کی عزت کرنی ہے۔ اور خدا کے ہاتھ کے نیچے کون ہوتا ہے؟ خدا کا خادم۔ خادم کو کون چنتا ہے؟ پاسٹر ایوب کو کس نے چنا ہے؟ خدا۔ خدا چنتا ہے، لیکن تم نے نہیں، بلکہ میں نے تمہیں چنا۔ آمین۔
خدا چنتا ہے، خادم بناتا ہے، نبی بنا دیتا ہے، استاد بنا دیتا ہے، چرواہا بناتا ہے، مبشر، پاسٹر، خدا بناتا ہے اور پھر خدمت دیتا ہے. اور پھر خدا کے خادم کلیسیاؤں میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ خدمت کرتے ہیں. اور وہ عزت کے لائق ہیں. ہاللیلویا. خدمت کیا کرو. خادموں، کوئی بھی خادم ہو، بزرگ خادم، کچھ بزرگ ہو جاتے ہیں، خدمت کرتے جب آتے ہیں ان کو پانی پلائیں، کھانا دیں، ہدیہ دیں. ہاللیلویا. شکر گزاری دیں خادموں کو، اس میں برکت ہوتی ہے. ہاللیلویا. خادم کے منہ سے چھوٹی جی بھی دعا نکل جائے، میں کہنا تقدیر بدل دیتی ہے. آمین. اتنی بڑی برکت مل جاتی ہے. پھر ایک اور بات ہے، لکھے موسیٰ کو کہتے ہیں کہ تو یہاں اس ڈیزرٹ میں ہمیں مرنے کے لیے آیا، یہاں تو نہ روٹی ہے اور نہ پانی، ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کیا کرتا ہے؟ ہاں جی ذرا غور کریں. یہ کلیسیا بیابانی ہے جس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو خدا کی خوراک کو کیا کہتے ہیں؟ نکمی. اور خوراک کون دے رہے ہیں؟ بولو خدا دے رہے. کتوں دے رہے ہیں؟ آسمان سے. ہاں جی. آسمانی خوراک کیسی ہوگی؟ نکمی ہوگی؟ کیسی ہوگی؟ بائبل میں لکھا ہے یہ وہ خوراک تھی جنہیں خدا دے فرشتے کھاندے ہیں. ہاللیلویا. بولو ہاللیلویا. جو آسمانوں پر خدا کی حضوری میں فرشتوں کی غذا، فرشتوں کی خوراک، فرشتوں کی روٹی خدا کے حضور فرشتے کھاتے تھے اور خدا میں انسانوں دے رہے، کلیسیا کو دے رہے. کھاؤ کسی کو. ہاللیلویا. تو پھر شکر کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ بولو. لیکن انہوں نے بھول بڑا ہی نکما کہا، نکمی خوراک، اور یہ گناہ تھا. چھٹی ہے، تب خدا نے ان لوگوں میں جلانے والے کیا بھیجے؟ سانپ بھیجے. کس نے سانپ بھیجے؟ ہاں جی بتائیں. سانپ کس نے بھیجے؟ خدا سانپ بھیجتا ہے؟ یہاں تو لکھا ہے بھیجے، خدا نے بھیجے. کیڑا کیڑا مانتا ہے خدا سانپ بھیجتے؟ کوئی بھی نہیں مانتے. آپ تو بائبل تو کہہ رہی ہے خدا بھیجتے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بائبل؟ بولو بائبل ٹھیک کہہ رہی ہے. پھر آپ مانو کہ خدا بھیجتے ہیں. اور کیڑا کیڑا مانتا ہے کہ سب خدا بھیجتے ہیں؟ ہاں جی. اب جب خدا بھیجے گا تو پھر کون بچائے گا؟ کیا بھائی صاحب تو بچا سکے گا؟ خدا بھیجے پھر کچھ کوئی کر سکتا ہے؟ لکھا ہے خدا نے سانپ بھیجے. کیوں بھیجے؟ کیونکہ لکھا ہے وہ بڑبڑائے، کیونکہ وہ خدا کے خلاف بولے، نہ شکرا پر خدا کے نبی کے خلاف بولے، بڑبڑائے، اور خدا کی خوراک کو، روٹی کو جو فرشتے کھاتے تھے اسے نکما کہا. حالانکہ بائبل کہتی ہے خدا آسمان سے روٹیاں برساتا رہا. ہاللیلویا. بیابانی روٹیاں آسمان تو خدا دیتا ہے، من دیتا ہے. اور چٹانوں کو حکم دے کر لکھا ہے خدا خشک چٹانوں میں سے، پہاڑیوں میں سے چشمے جاری کرتا تھا. ہاللیلویا. اتنا پیار کیا خدا. اور خدا ثابت کر رہا تھا کہ میں جنگل میں بھی، بیابانوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. بولو ہاللیلویا. اور نہ صرف تمہارے ساتھ ہوں کلیسیا، بلکہ یاد رکھو اور ایمان رکھنا کہ بیابانوں میں بھی خدا تیرا یہوہ یری خدا مہیا کرنے والا. تالیاں بجائیں خدا کے لیے. ہاللیلویا.
بیابانوں میں بھی ساتھ ہے، جنگلوں میں بھی۔ کئی بار ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے، کلیسیا کہتی ہے، ایماندار کہتا ہے کہ میں ایسا ہے کہ جیسے میں جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں، بیابان میں بیٹھا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے، لیکن خدا بیابان میں لے گیا۔ کئی بار خدا ایماندار کو اس جگہ پر لے جاتا ہے جہاں جنگل ہوتا ہے، بیابان ہوتا ہے، ڈیزرٹ ہوتا ہے۔ اور بیابان میں کیا ہوتا ہے؟ اسرائیلی جب بیابان میں جاتے تھے، نبی یہودی شہروں کو چھوڑ کر، بازاروں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، وہ تنہائی میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں جا کر، غاروں کے اندر بیٹھ کر وہ روزے اور دعا میں خدا کے ساتھ رفاقت کرتے تھے۔ ہاللیلویا! خدا کے ساتھ ملنا، رفاقت کرنا، پرسنلی، شخصی طور پر۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہماری رفاقت خدا کے ساتھ، ہمیں خدا خواہش رکھتا ہے۔ خدا کیا رکھتا ہے؟ کہ اس کی بیٹیاں، اس کے بیٹے خدا کی بات آئیں ہر روز اور اس کے ساتھ رفاقت کریں۔ خدا خوش ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ سانپ آگے، اور انہوں نے لکھا ہے بہت سارے اسرائیلیوں کو کاٹا اور مر گئے۔ سانپ آگے، اور جب وہ ان کو ڈس رہے تھے، کن کو؟ جنہیں بڑبڑائے تھے۔ سارے نہیں مرے، مرے وہ تھے جو خدا کے خلاف، نبی کے خلاف نکمی خوراک، ان کو پنشمنٹ ملی، ان کو خدا نے ان کی عدالت کی، خدا نے سزا دی۔ لیکن کہ سانپ ان کے درمیان میں خیموں میں چلے گئے، اور ان کے بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو سانپوں نے ڈسا، اور وہ بڑبڑانے والے، موسیٰ خدا کے خلاف بولنے والے لکھے، وہ اسی ڈیزرٹ میں کیا ہوئے؟ مر گئے۔ اب اسی بیابان میں جو بیابانی کلیسیا تھی، بزرگ بھی تھے، وہ دوڑ کر موسیٰ کے پاس گئے۔ موسیٰ، 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 لوگ مر رہے ہیں، تو کھڑا ہو کر، کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑا ہو کر ان کے لیے شفاعت کر، ان کے لیے دعا کر، کیونکہ خدا کا تو نبی ہے۔ ہاللیلویا! تو خدا کا بندہ ہے، خدا نے تجھے چنا ہے، خدا تیری سنتا ہے۔ بزرگ آئے، موسیٰ دعا کر، کدے کو آئے؟ بولا کرو کہ پہلا کی موسیٰ ہے، پہلا بڑبڑا، کہ جدو مصیبت پہ تھے آئے بھی موسیٰ دی کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ کتنے لوگ ہیں خادموں کے خلاف باتیں بناتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن جدو مصیبتاں بدروں آ گیا ہے، پادری یوب نے جلدی نہ بلاؤ، پادری یوب صاحب جلدی آ جاؤ۔ پادری یوب کیا کرتا ہے؟ سارے کام چھاڑے دوڑتا ہے، شفاعت کرتا ہے، رکھنے میں کھڑا ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں کلیسیا کے لیے محبت ہے۔ ہاللیلویا! تالیاں بجائیں۔ خدا کے خادم رکھنے میں کھڑا ہوتے ہیں، وہ کلیسیا سے، ایمانداروں سے پیار کرتے ہیں، دن رات جاگتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، وہ روحانی روٹی دیتے ہیں خدا کی بھیڑوں کو۔ ہاللیلویا! ہر اتوار، ہر فرائیڈے یہ روٹی ہے، روحانی روٹی، روح کی روٹی، خادم کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ ہاللیلویا! خادم کے سوا یہ روٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ زندگی کی روٹی صرف اور صرف خدا نے خادم کو وسیلہ بنایا ہے کہ تو خادم ہے، اے روٹی تو دے لیں۔ اور جو کھاتے ہیں وہ بیمار نہیں ہوتے، وہ جنہیں کھاتے ہیں کمزور نہیں ہوتے۔ ہاللیلویا! وہ تکڑے رہیں گے۔ ہاللیلویا!
کیونکہ یہ خدا کا کلام، یہ روٹی ہے، روح کی غذا ہے، یاد رکھیں۔ اور لکھا ہے کہ موسیٰ نے دعا کی۔ موسیٰ نے کیا کی؟ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ ایسا لیڈر تھا کہ وہ خدا پر ایمان بھی رکھتا تھا، لیکن اس کی زندگی دعائیہ زندگی تھی۔ بولو ہاللیلویہ۔ ایمان بھی رکھتا تھا موسیٰ گاڈ پر، ابراہیم کے خدا پر، وہ خدا کو جانتا تھا کیونکہ خدا سے باتیں کرتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ خدا کی آواز کو سنتا تھا۔ اور پھر بائبل کہتی ہے کہ موسیٰ دعا کرنے والا خادم تھا۔ کیسا خادم تھا؟ دعا کے خادم کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان رکھنے والا۔ نمبر 2 سننے والا خادم۔ ہاللیلویہ۔ نمبر 3 کلیسیا کے لیے، خاندانوں کے لیے، زندگیوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، ایمانداروں کے لیے گھٹنوں کے بل ہو کر وہ خدا سے شفاعت کرنے والا۔ ہاللیلویہ۔ دعا کرنے، یہ خادم ہے۔ اور پھر روٹی، کلام، روٹی مانگے، آمین۔ روٹی دی، کلام دے، یہ اس کی خدمت ہے، خادم۔ لکھا موسیٰ نے دعا کی، تب خدا نے موسیٰ کی سنی اور اسے ایک انتظام دیا۔ سنیں جی، اس کو بھی میں تھوڑا سا ٹائم ہے، پھر ہم دعا کریں گے، ذرا غور کریں چند باتیں۔ جب دعا کی، خدا کی حضوری میں بیٹھ گیا، تو خدا نے اسے کیا کیا؟ خدا نے دیکھا کہ لوگ مر رہے ہیں، موت ہے ان کے درمیان میں، مصیبت آ گئی ہے، تو لکھا ہے خدا نے کیا کیا؟ خدا نے نجات کا، رہائی کا، بچاؤ کا، زندگی کا، سلامتی کا ایک نظام دیا، ایک حل نکالا۔ کیا نکالا؟ خدا نے کہا موسیٰ میں نے تیری دعا سن لی، اب ایک کام کر، ایک بلی لے۔ یہ کیا لے؟ بلی لے، لکڑی کی بلی لے، اور کیا کر، اس پر پیتل کا سانپ بنا۔ کس نے کہا؟ کس نے فرمایا؟ خدا نے۔ خدا نے خود کہا بلی لے، لکڑی کی بلی لے موسیٰ، اور اس پر پیتل کا کیا بنا دے؟ سانپ بنا۔ میں جب اس پر تھوڑا سا سوچتا ہوں اس کے بارے میں نے کہا خدا کیا کہتا ہے؟ بلی لے اور پیتل کا سانپ۔ سانپ کو اکثر لوگ اس چاہتے ہیں کہ سانپ شیطان، ایسے ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا کہ سانپ کیا ہے؟ شیطان۔ لیکن خدا نے کہا پیتل کا سانپ بنا۔ کون سا؟ پیتل کا۔ سانپ کا کام کیا ہے؟ ڈسنا۔ سانپ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زہر۔ ایسے ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے۔ جب وہ ڈستا ہے زہر بدن میں جاتا ہے سانپ کے ڈسنے سے، اور انسان موت میں چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ خدا کی حکمت دیکھیں، خدا نے پتا سی کہ اس کلیسیا دے بعد ایک اور کلیسیا بھی ہونی ہے، وہ یہودی تے غیر قوماں میں شامل ہوں گی۔ بولو ہاللیلویہ، سب بولو ہاللیلویہ۔ اور گناہ گاروں کے لیے خدا نے بھی، غیر قوموں کے لیے بھی خدا نے، اور یہودیوں کے لیے، غیر قوموں کے لیے خدا نے یہ نشان رکھا۔ بلی نے پیتل کا سانپ بنا اور اس کی منادی کر، اور جو اس پر نگاہ کرے گا، کیا کرے گا؟ اس کا مطلب ہے جو خدا کے انتظام پر، جو خدا نے موسیٰ کو دیا بلی اور سانپ کا، اس پر نگاہ کرے گا، اسے دیکھے گا، اس پر ایمان رکھے گا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے؟ لکھا ہے کہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائے۔ خدا ان کے لیے تعریف کرتا ہے۔ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوتا ہے، وہ غم سے، دکھ سے، مصیبت سے، مشکل سے نکل کر وہ سلامتی میں آ جائے گا۔ بولو ہاللیلویہ۔ یہ خدا کا نظام تھا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے تب موسیٰ نے کیا کیا؟ خدا کا حکم مانا، اور موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر کیا کیا؟ بولو، لٹکا دیا، اور ایسا ہوا